میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں آپ ایک بڑے سرمایہ کار ہیں۔ آپ کا کام مختلف کاروباروں، صنعتوں اور اسٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری ہے۔ آپ کے ایک پرانے دوست ہیں اور اس دوست کا بیٹا اپنے کاروبار میں آپ کی سرمایہ کاری چاہتا ہے۔ دوست آپ کے سامنے بیٹے اور اس کے کاروبار کی بھرپور سفارش کرتا ہے۔ آپ دوست کے بیٹے کو بھی جانتے ہیں۔ بچہ بھی نہایت مؤدب، محنتی اور اپنے کام کا ماہر ہے۔ آپ دو چار ملاقاتوں کے بعد اس کے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے دوست کو ساتھ لے کر اس کے دفتر پہنچ جاتے ہیں۔ نوجوان کے دفتر کی لوکیشن بھی اچھی ہے اور دفتر بھی، لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اندر لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ کمپنی کے تین پارٹنرز ہیں اور تینوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ دفتر میں کرسیاں اور میزیں چل رہی ہیں اور لائٹس توڑی جا رہی ہیں۔ آپ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دوست کا بیٹا آپ کو فوراً پکڑ کر ساتھ والے کمرے میں لے جاتا ہے، دروازہ اندر سے لاک کرتا ہے اور آپ کی خدمت شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس دوران اس کے پارٹنر باہر سے ٹھوڈے مارنے لگتے ہیں۔ آپ اندر بیٹھ کر ان کی گالیاں بھی سنتے ہیں اور ان کی شدت اور نفرت کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا دوست اور اس کا بیٹا دونوں بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جی جان سے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کو وہ دونوں بہت اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت اور عمر بھر کی دوستی کے باوجود اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں گے، اور یہ سرمایہ کاری ہو بھی 30-40 ارب ڈالر؟ مجھے یقین ہے آپ کا جواب نہ ہوگا۔ آپ اپنے دوست کا احترام کریں گے، اس کے بیٹے سے بھی شفقت اور محبت سے پیش آئیں گے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیریں گے۔ یہ جب بھی آپ کے پاس آئے گا آپ اس سے ملیں گے، اس کی خدمت کریں گے اور اسے 2-4 ملین ڈالر بھی دے دیں گے۔ لیکن جب انویسٹمنٹ کی باری آئے گی تو آپ صاف انکار کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کمپنی میں آپ کا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ اس سے کہیں بہتر ہے آپ یہ رقم سیدھی کنویں میں پھینک دیں۔ سعودی عرب بھی اس وقت ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ ہمیں توقع تھی سعودی ولی عہد پاکستان آئیں گے اور ملک میں سرمایہ کاری کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا وعدہ برادر اسلامی ملک نے ہم سے کیا تھا۔ لیکن پرنس محمد بن سلمان کا دورہ آگے سے آگے ٹلتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سعودی عرب کے خفیہ اداروں کا خیال ہے پاکستان ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوا۔ ملک میں پارٹنرز کی جنگ جاری ہے، لہٰذا یہاں آنے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی یہ رائے غلط بھی نہیں۔ آپ خود سوچئے، آپ اگر کھرب پتی ہوں یا آپ سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہوں تو کیا آپ ایک ایسے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے جس کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وفاقی دارالحکومت پر قبضے اور بجلی سپلائی کے دفتر پر دھاوا بولنے کی دھمکی دے رہا ہو، جس میں اپوزیشن حکومت کو فارم 47 کی پیداوار کہہ رہی ہو اور وہ اسے سرے سے ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جس میں عمران خان زیادہ ووٹ لے کر جیل میں بیٹھا ہو اور وہاں سے آرمی چیف کو قیامت تک پیچھا کرنے کی دھمکی دے رہا ہو، جس میں سابق وزیر اعظم پر گھڑی، ہار اور سائفر کا کیس چل رہا ہو اور اس کا ایک ترجمان ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو ہماری حکومت کی تبدیلی میں سعودی کراؤن پرنس کا ہاتھ بھی تھا، جس میں 9 مئی جیسا واقعہ ہوا ہو اور ریاست سال گزرنے کے باوجود مجرموں کا تعین کر سکی ہو اور نہ کسی کو سزا دے سکی ہو، جس میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہی ہوں اور ان سب کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں پنجابیوں کو گولیاں ماری جا رہی ہوں، دہشت گردی عام ہو، ججوں کی پگڑیاں فٹ بال بنا کر ان کے ساتھ کھیلنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہوں اور سپریم کورٹ 57,000 مقدمات کی کٹہرے پر بیٹھ کر سیاسی مقدموں کے فیصلے کر رہی ہو اور سیاستدان روز عدلیہ کو آنکھیں دکھا رہے ہوں، اور اس تماشے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں روز دنیا ماں بہن کی گالیاں سن رہی ہو اور مردوں کو قبروں سے نکال کر پھانسی دینے کا اعلان دیکھ رہی ہو۔ آپ خود بتائیے، اگر آپ پرنس محمد سلمان ہوں تو کیا آپ اس ملک میں سرمایہ کاری کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہمیں حماقت کی نیند سے جاگنا ہوگا اور کسی ایک ایسے شخص یا عہدیدار کو آگے بڑھ کر باپ کا کردار ادا کرنا ہوگا جو سب کو اکٹھا بٹھا سکے۔ اگر چیف جسٹس یہ کوشش کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھا کر کوئی فریم ورک طے کر دیں، ماضی کی غلطیوں کو دفن کر دیں اور سب مل کر آگے کا سفر شروع کر دیں تو شاید سفر کٹنا شروع ہو جائے، ورنہ ہم مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ نیچے لاوے کا تالاب ہے، ہم اس کے کنارے کنارے چل رہے ہیں اور ساتھ ایک دوسرے کو کونیاں بھی مار رہے ہیں۔ یہ معاملہ آخری کتنی دیر چلے گا؟ ملک کی حالت یہ ہے، وزیر اعظم نے 2 دن قبل اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی۔ اس کے 8 ممبرز ہیں، جن میں سے 5 بزنس مین ہیں اور ان پانچوں کے اپنے مفادات ہیں۔ کونسل میں جہانگیر ترین، ہونڈا اٹلس کے مالک ثاقب شیرازی، میاں منشا کے بھانجے اور نشاط چونیا لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو شہزاد سلیم، گل احمد گروپ کے مالک حاجی بشیر علی کے صاحبزادے زید بشیر، انٹرلوپ کے چیئرمین مصدق ذوالقرنین،
लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एजाज बनी, सॉफ्टवेयर कंपनी सिस्टम लिमिटेड के सीईओ आसिफ पीर और पाकिस्तान में मैकेंजी के सीनियर पार्टनर सुलेमान अहमद शामिल हैं। ये तमाम लोग बड़े नाम हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिलाशुबा इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है इनका हुकूमत से ठीक ठाक मुआशी मफाद वाबस्ता है। मसलन 8 में से 4 मेंबर्स की बिजली पैदा करने के कारखाने हैं। जागीर तरीन चीनी के सेक्टर के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के साथ साथ बिजली भी पैदा करते हैं। ये बेशक एक विजनरी इंसान हैं और इनके मशवरे मुल्क और हुकूमत के बहुत काम आएंगे, लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हुए अपना नुकसान करेंगे? क्या ये अपनी शुगर मिल्स बंद करा लेंगे? शुगर मिल के वेस्ट से बिजली पैदा करने का कारखाना बंद करा देंगे? साकिब शिराजी भी पावर प्लांट के मालिक हैं। ये होंडा गाड़ियाँ भी बना और बेच रहे हैं और इन्होंने आज से 25 साल कबल हुकूमत से वादा किया था, हम गाड़ियाँ मुल्क में प्रोड्यूस करेंगे और फिर इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। चुनांचे हुकूमत के साथ इनका फड्डा चलता रहता है और ये इस वक्त इस काउंसिल के मेंबर हैं जिसने बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को मशवरे देने हैं। क्या ये हुकूमत को अपने खिलाफ मशवरे देंगे? ये पावर प्लांट भी चला रहे हैं। शहजाद सलीम भी पावर जनरेशन और टेक्सटाइल के बड़े खिलाड़ी हैं। क्या ये भी आईपीपीज और टेक्सटाइल सेक्टर के खिलाफ पॉलिसी बनने देंगे? जैद बशीर गुल अहमद ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हाजी बशीर के साहबजादे हैं। ये एक तरफ पावर प्लांट के मालिक हैं और दूसरी तरफ इन्होंने दुबई में भारी सरमाकारी से टैक्सियों की कंपनी बनाई है जिसमें इस वक्त लगभग 1000 गाड़ियां हैं। क्या ये भी आईपीपीज के खिलाफ पॉलिसी बनने देंगे या दुबई में 1000 गाड़ियों की कंपनी बनाकर हुकूमत को मुल्क में सरमाकारी का प्लान बना कर देंगे? एजाज बनी लम्स के प्रोफेसर हैं। ये कितने बड़े तोप हैं, आप लम्स के प्रोफेसर्स और तालिब इल्मों से पूछ लें। सुलेमान अहमद की कंपनी मैकेंजी एफबीआर की डिजिटलाइजेशन कर रही है और ये इस कारोबारी समझौते के साथ वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइजरी काउंसिल में भी शामिल हैं। ताहम कमेटी में 2 लोग बहुत अच्छे और सेल्फलेस भी हैं, मुसद्दक ज़ुल्करनैन और आसिफ पीर। मुसद्दक ज़ुल्करनैन जोराबों की सबसे बड़ी कंपनी इंटरलूप के चेयरमैन हैं और इनका हुकूमत के साथ बज़ाहिर कोई टकराव नहीं। ये विजनरी इंसान भी हैं। आसिफ पीर सिस्टम लिमिटेड के सीईओ हैं। इस कंपनी में अरब मुल्कों ने सरमायाकारी कर रखी है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और इसका भी हुकूमत के साथ कोई टकराव नहीं, लेकिन जो बाकी 6 लोग हैं ये बराह रास्त हुकूमत और हुकूमत बराह रास्त इनसे मुतासर होती है। चुनांचे हुकूमत ने दूध की मशावरत के लिए 6 बिलें रख दिए हैं। मैं बिजनेस मैनू का हमाती हूँ। मैं दिल से समझता हूँ अगर मुल्क में बिजनेस चलेगा तो ही मुल्क चलेगा। बिजनेस बंद तो मुल्क बंद, लेकिन इसके साथ साथ माली मफादात का टकराव भी दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप अगर रीछ को शहद की हिफाजत की जिम्मेदारी देंगे तो ये तजर्बा कामयाब नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसके बावजूद ये तजर्बा करना चाहते हैं तो फिर मेहरबानी करके फ़राह गोगी को भी इस काउंसिल में शामिल कर लें। इस बीबी की ग्रोथ इन सब से ज़्यादा थी। फ़राह गोगी ने सिर्फ एक निकाह कराकर खरबों रुपए कमाए थे। चुनांचे इससे अच्छा बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है? आप इसे भी काउंसिल में ले लें। मेरा ख्याल है यह न सिर्फ मुल्क को 2 माह में कदमों पर खड़ा कर देंगी बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को भी मुर्शिद बना देंगी।